أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ اعراف 14 رکوع ہو چکا ہے۔ آج ہم 15واں رکوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ اعراف کا 15واں رکوع۔ اعوذ باللہ، بہت چھوٹا سا رکوع ہے بہنوں، تین آیات ہیں اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من فرعون، اور فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا، کس سے کہا؟ فرعون سے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں، وَيَذَرَكَ آلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ قال، اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا، قتل کروا ڈالوں گا، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ کیا اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یہ کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا، میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ بہنوں، یہ حالات جو ہیں وہ اس وقت کے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے پاس اور انہوں نے اپنا جو ہے معجزہ پیش کیا، تو فرعون نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور پھر فرعون نے کہا کہ ایسے جادوگر تو ہمارے ملک میں بہت سارے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہمارے جو جادوگر ہیں وہ تمہارے اس جادو کو مطلب ختم کر دیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کیا تم مقابلے کے لیے تیار ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ پھر فرعون نے کیا کیا، اپنا پورے جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا تو تم کو ہمارے دربار میں بہت زیادہ عزت ملے گی۔ پھر اس کے بعد مقابلے کا ایک دن مقرر ہوا، اور اس دن پھر سب لوگ جمع ہوئے اور پھر مقابلہ ہوا فرعون میں اور موسیٰ علیہ السلام میں، اور فرعون کے درباریوں میں مقابلہ ہوا۔ تو جب انہوں نے پہلے ان کے جادوگر جو تھے فرعون کے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا، لوگوں کو اپنی رسیاں پھینکی، تو وہ جو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں وہ دہشت زدہ ہو گئے، اور کہنے لگے، سارے درباری کہنے لگے کہ بہت زبردست جادو بنا کر لائے ہو تم لوگ۔ فرعون بھی بہت خوش ہوا، ان کے درباری بھی خوش ہوئے،
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ تم بھی اپنا عصا ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، اور ان کا عصا پھینکنا تھا کہ وہ ایک دم بڑا سا اژدہا بن گیا، اور فوراً جو انہوں نے رسیاں پھینک کر جو چھوٹے موٹے سانپ بنائے تھے، جادو کا کرتب دکھایا تھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا ان کا جو اژدہا تھا وہ فوراً جو ہے ان کے سانپوں کو نگلنے لگا، تو جو فوراً جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ جو کچھ وہ جادوگروں نے دکھایا تھا وہ محض جادو تھا، نظر بندی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کا معجزہ ہے۔ فوراً جو تھے وہ فرعون کے جو ساتھی تھے جو اس نے جادوگر بلائے تھے وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ بے اختیار جو ہے سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے، اور پھر فوراً انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، فرعون کو اور اس کے درباریوں کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش ہے، اور یہ جو موسیٰ جو ہے وہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا لیڈر ہے یہ۔ اور اس نے جو ہے کہا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال، ہم کو لے جانے دو بنی اسرائیل کو یہاں سے۔ تو وہ جو انہوں نے کہا، فرعون نے یہ کہا کہ یہ جو تمہاری چال ہے نا اس کا انجام تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر جو ہے وہ کہنے لگے کہ تم کو جو کرنا ہے وہ کرو، ہم پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور وہ کہنے لگا کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں تو تم کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ پھر جو ہے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر افرغ علینا صبرن، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر صبر کا فیضان کر، اور وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ اور اب جو ہے اب یہ ساری باتیں جو ہے نا فرعون کو اور اس کے درباریوں کو بہت بری لگ رہی تھی، مگر وہ لوگ مجبور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اب فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون کو چڑھانا شروع کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ فرعون سے کہا کہ کیا تم موسیٰ کو اور جو اس کی قوم ہے یعنی بنی اسرائیل اور وہ جادوگر جو سارے ایمان لے کر آ گئے ہیں تو تم ان کو چھوڑ دو گے؟ یوں ہی یہ سارے تم کو چیلنج کر کے جا رہے ہیں، تم ان کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ یہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ پھر وہ کہنے لگا، اس کو بھی تاؤ آ گیا فرعون کو، اس نے کہا یہ میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو نبیوں کے قتل کی دوسری بار، ان کے بیٹوں کی قتل کی دوسری بار سزا ملی۔ بنی اسرائیل پر بیٹوں کا قتل جو ہے وہ یہ عذاب 2 بار مسلط کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ کب مسلط کیا گیا تھا؟ جو فرعون تھا، اصل میں جو وہاں کے جو مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب جو تھا وہ فرعون کہلاتے تھے، وہ ان کا نام نہیں تھا بلکہ وہ ان کا لقب تھا۔ تو پہلی دفعہ ایک دفعہ پہلے بھی بنی اسرائیل کو یہ سزا دی گئی تھی فرعون کی طرف سے کہ وہ جو ہے ان کے بیٹوں کو مروا ڈالے گا، اور وہ فرعون جو تھا وہ اس کا نام تھا رامسیس، اس نے یہ آرڈر دیا تھا۔ جب یہ آرڈر کب دیا گیا تھا بہنوں؟ جب اسے نجومیوں نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں تمام جتنے بھی پیدا ہونے والے بیٹے تھے ان کو قتل کی مہم کا آغاز کر دیا۔ مطلب یہ کہ ان کو حکم دیا تمام لوگوں کو، ہاسپٹلز کو، آیا لوگ کو، مڈ وائف لوگ کو، ہر ایک کو یہ حکم دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو مار ڈالا جائے گا، چاہے اس کو مار ڈالنے کی کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی طرح سے۔ یہ ظلم کا حکم جو ہے وہ فرعون نے دیا تھا
بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے۔ تو یہ جب ان کے جو ہے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا، تو فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو مار ڈالا جائے۔ اور جو بچہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ جس بچے کو اللہ تعالیٰ حکم دینے والا تھا اور جو بچہ جو ہے اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ اس کی تربیت اور پرورش جو ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ فرعون کے گھر میں ہوئی، وہیں پر پلا بڑھا، اور آخر میں پھر وہی بچہ جو ہے بڑا ہو کر موسیٰ علیہ السلام بنا، اور وہ جو ہے پھر فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم اسے توحید کا حکم دو، یعنی ایک رب کی عبادت کرنے کا اسے حکم دو۔ تو یہ تھا پہلا فرعون جو کہ باپ تھا، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مروا ڈالو۔ اب جو ہے دوسری بار اسی فرعون کے بیٹے منفتح اس کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کی قتل والی مہم کو پھر سے شروع کر دیا۔ بعد میں وہ بیچ میں بند ہو گیا تھا۔ لوگوں نے یہ کہا کہ سارے لڑکے جب مر جائیں گے تو ہم لوگوں کا کام کون کرے گا؟ ہم لوگوں کے ہاں یہ جو نوکروں والا کام جو ہے یہ کون کرے گا؟ وہ جو تھے بنی اسرائیل وہ ان کے ملازم تھے، وہ سارے چھوٹے بڑے ہر کام ان کے جو ہے وہ لوگ کرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ جب سارے لڑکوں کو مروا دیا جائے گا تو ہمارا کام کون کرے گا؟ تو انہوں نے پھر فرعون سے التجا کی، اور فرعون نے بھی اس کے بارے میں سوچا، اور اس نے کہا کہ پھر ایسا کریں گے ہم لوگ کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے ان کو جو ہے مروا دیا جائے گا، اس کے بعد والے سال میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کے مروانے کا حکم دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ تم اپنے بیٹے کو ایک ڈولی میں کر کے پانی کے اندر رکھ دو، اور اس کے بعد پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ رسی سے باندھ کر وہ اس کا پکڑی رہتی تھی، مگر بعد میں ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسی چھوٹ گئی اور وہ ڈولی بہتے بہتے جو ہے وہ جھولا جو ہے وہ بہتے بہتے پانی میں بہتے ہوئے آگے چلا گیا، اور آخر جا کر کہاں رکا؟ وہ فرعون کے محل کے پاس وہ رکا، اور فرعون کے درباریوں نے جب اسے اٹھایا تو پتہ چلا اس میں تو بچہ ہے۔ پھر وہ جو ہے فرعون کی بیوی نے کہا آسیہ کہ ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے فیوچر میں کوئی اچھا بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ پھر وہ اس کو پال لیا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، مگر ہارون علیہ السلام جو ہے اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا، جب یہ حکم تھا کہ بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ جو ہے اس سال ہارون علیہ السلام جو ہے پیدا ہوئے۔ اب یہ جب دوسری بار یہ ہوا تو ان لوگوں نے کیا حکم دیا؟ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام جب اپنا معجزہ لے کر آئے فرعون کی قوم کے پاس، اور ان کے سارے درباریوں نے وہ جو ہے سارے جادوگروں نے وہ اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر وہ لوگ ایمان لے آئے، تب یہ چیز جو ہے وہ فرعون کے بیٹے کو بہت بری لگی، اور اس نے کہا کہ اب میں ان کو، اور درباریوں نے بھی ان کو وہ کیا، ورغلایا۔ تو انہوں نے کہا، فرعون نے یہ کہا کہ اب میں ان کو وہ سزا جو ان کی بند ہو گئی تھی، اب ان کو وہ سزا نہیں دی جاتی تھی، اب میں وہ سزا کو پھر سے بحال کرتا ہوں، اور جو ہے فرعون جو بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے میں ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ جو ہے ان کو دوسری بار یہ سزا ملی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو عورتوں کو زندہ رہنے کا مطلب یہ اتنی شرم والی بات تھی کہ وہ جو ہے عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے، لڑکے تو سارے مروا دیتے تھے، اب سارا کام کاج جو ہے وہ عورتوں سے لیا جاتا تھا، تو وہ ان کو اپنی نوکرانی بنا کر رکھتے تھے، ان سے طرح طرح کے کام کرواتے تھے، بہت زیادہ وہ ان لوگوں کے لیے بے عزتی کی بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری پلاننگ انہوں نے کی، فرعون کے بیٹے نے کی، اور دوسری بار یہ حکم جو ہے وہ نافذ کر دیا کہ ان کے بیٹوں کو مروا دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اب بہنوں، جب فرعون نے یہ سزا سنا دی
تو لوگ جو ہے بڑے اداس ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، کیا کہا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے یہ کہا، استعینوا باللہ، کیا کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو۔ تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر جو نبیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بس اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگو، کہ اللہ سے یہ مدد مانگو، اور کیا کرو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ واصبروا، اور صبر کرو، یعنی اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ان الارض للہ، یہ زمین جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور انجام جو ہے وہ للمتقین، انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی بہتر ہے۔ اس آیت میں جب سزا سنا دی گئی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا اس نے کہ میں مروا دوں گا تمہارے بیٹوں کو، اور میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، اور میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا، طرح طرح کی سزائیں۔ جب ایک ماحول بن گیا کہ اب بنی اسرائیل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہاں پر، تو وہ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، تم پریشان مت ہو، تم مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو تم۔ اور پھر کیا کہا کہ صبر کرو، صبر کی تلقین کی۔ دیکھیں مکہ میں جب حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو گئے تھے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ تم صبر اور نماز سے مدد لو، ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آن پڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے، نماز پڑھتے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر صبر کو انڈیل دے، یعنی ان کو صبر کرنا ان کے لیے آسان کر دے، ان کے لیے یہ مشکل گھڑی میں صبر آسان کر دے، ان کے لیے اس مشکل گھڑی کو آسان بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی حکم تھا، اور ہر مسلمان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ مشکل کے وقت میں بجائے اس کے یہاں وہاں بھٹکنے کے بجائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لپکنا چاہیے۔ کس کی طرف لپکنا چاہیے؟ اللہ کی طرف لپکنا چاہیے، اور اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے مدد طلب کرنی چاہیے، اور اس سے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، فرعون اس کا مالک نہیں ہے، فرعون کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ فرعون کون ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والا کہ اس زمین پر کون رہے گا اور کس کو جو ہے میں مروا دوں گا مطلب میں اس زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ فرعون کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اپنی قوم سے کہ یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے وہ اسے یہاں رہنے کی اجازت دے گا، زمین کا وارث بنا دے گا۔ فرعون کون ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انجام، پھر انہوں نے ایک اچھی بات بتائی کہ انجام خیر، یعنی بہترین انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی تم اللہ کا دامن پکڑے رہو، تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تو انجام جو ہے وہ تمہارا بہتر ہوگا، تم کو فرعون سے یا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہنوں ہمارے لیے دیکھیے اس کے اندر جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، ابرہہ کیوں آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے؟ کہ بہنوں جب وہ خانہ کعبہ یا مکہ کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی اور لوگ جو ہے جوک در جوک خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان کا جو سٹیٹس تھا عرب کا، مکہ کا، یہ بڑھا، اور لوگ جو ہے وہاں پر بزنس بھی ہونے لگا، اور طرح طرح کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ سب ہوتا تھا۔ تو مطلب صرف عمرہ مرکز جو ہے وہ بن گیا خانہ کعبہ،
تو اس کی وجہ سے وہاں پر خوشحالی آ گئی ہے نا، کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی، کوئی پھل مکہ میں نہیں اگتا تھا مگر لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے ہر طرح کی چیز جو ہے وہ مکہ میں دستیاب رہتی تھی۔ اب جو ہے ابرہہ تھا وہ یمن کا بادشاہ تھا، اس کو یہ چیز بہت بری لگی کہ مکہ جو ہے وہ بہت پھل پھول رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، ویسا ہی ایک، وہ عیسائی تھا، اس نے ایسا ہی ایک گرجا گھر جو ہے وہ یمن میں بنایا، اور اس نے کوشش کی کہ یہ یمن کو وہ بنایا جائے، سینٹر بنایا جائے، اور تمام لوگ جو ہیں پھر یمن میں، جیسے لوگ کعبہ جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ یمن میں آئے اور یہاں پر حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو اس نے بہت کوشش کی، بہت ساری پلاننگ کی، بہت بڑا سا گرجا گھر بنایا، مگر اس تمام کوششوں کے باوجود جو ہے اس کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی جو خانہ کعبہ کو وہ اہمیت حاصل تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی جب وہ کامیاب نہیں ہوا، اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا ہوں، اور اس نے پلاننگ کی، اور وہ ہاتھیوں کا بڑا سا لشکر لے کر، سورہ فیل میں بہنوں ساری جو اس کی تفصیل ہے وہ موجود ہے کہ وہ بڑا سا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہ آیا۔ تو اس وقت جو ہے عبد المطلب جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ وہاں کے جو ہے وہ لیڈر تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا اب ہاتھیوں کا لشکر کا ہم لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہر شخص جو ہے وہ اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اے اللہ یہ گھر تیرا ہے، اور اے اللہ تو اس گھر کی حفاظت فرما۔ انہوں نے دعا کی، خانہ کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی، اور اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ تو اس گھر کی حفاظت کرنا، ہم نہیں کر سکتے، ہم کمزور بندے ہیں۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابرہہ کے پاس گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ابرہہ بہت خوش ہوا کہ اتنے بڑے وجیح شخص جو ہیں وہ میرے دربار میں آئے ہیں، اور وہ کھڑا ہو گیا ان کو ویلکم کرنے کے لیے، مگر انہوں نے جو بات کہی وہ بات سن کر وہ جو ہے بہت وہ ہو گیا کہ اس نے عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہہ، تمہارے آدمیوں نے میرے کچھ 200 ہاتھی اونٹ اور بکریاں ہماری پکڑ لی ہیں، میں تم سے یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری وہ بکریاں اور اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہہ کہنے لگا مجھے تو بہت نا امیدی ہوئی تمہاری یہ بات سن کر، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تم آئے ہو اور تم یہ التجا کرو گے مجھ سے کہ میں خانہ کعبہ کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ تو اب انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تھی بہنوں، انہوں نے یہ کہا، عبد المطلب نے یہ کہا کہ نہیں، وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ گھر اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، تو میں تو صرف میری بکری اور اونٹ میں اس کا مالک ہوں، اس لیے میں وہ چیز جو ہے وہ تم سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ جو ہے ان کی بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ ابرہہ نے ان کو واپس کر دیا۔ وہی چیز دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے کہ یہ زمین کی ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اس کا وارث بنا دے گا اس زمین کا وہ جسے چاہے گا اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ اس کا اختیار تو اللہ کی ہے، اللہ کو ہے کہ وہ جس کو چاہے اس زمین میں رہنے دے اور جس کو چاہے یہاں سے ہٹا دے۔ فرعون کون ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنے والا؟ پھر انہوں نے کہا والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہوتا ہے، بہتر انجام جو ہوتا ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، یعنی وہ موسیٰ سے کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اوذینا من قبل ان تأتینا، یعنی اوذینا یعنی ہمیں اذیت دی تھی، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا تمہارے آنے سے پہلے بھی وہ ہم کو اذیت دیا کرتا تھا، فرعون جو ہے وہ ہمیں ستایا کرتا تھا، اذیت دیا کرتا تھا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی یہ کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، جاری ہے، جو یہ طریقہ ہے اس کا وہ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا جاری ہے۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عسیٰ ربکم،
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ممکن ہے ان قریب تمہارا رب جو ہے ان یہلک عدوکم، وہ ہلاک کر دے گا تمہارے دشمنوں کو، ویستخلفکم فی الارض، اور وہ تمہیں خلیفہ بنا دے گا زمین کا، لعلہم یذکرون، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب بنی اسرائیل کو جب سزا سنائی گئی کہ وہ جو ہے فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کر دے گا، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑے نا امید ہو گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل قوم جو تھی نا بہنوں، وہ بہت زیادہ مطلب منہ پھٹ قوم تھی، اور وہ بہت زیادہ اپنے نبیوں کو وہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ ہر چھوٹی بات کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ سوال کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، مطلب بہت ان کا رویہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جو تھا نا بہت ادب والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے فوراً شکایت کی، لفظ شکایت جو ہے وہ ان کی زبان پر آ گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا، یعنی تمہارے جب تم نہیں آئے تھے اس سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، یعنی جو فرعون تھا اس کے درباری تھے وہ ہمیں ستاتے تھے بنی اسرائیل کو، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے کہتے تم تو اللہ کے رسول ہو، تم تو یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس وحی آتی ہے، اس کے باوجود جو ہے تم ہمارے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہو، ہمیں پہلے بھی ستایا جاتا رہا تھا اور ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ پیغمبر کے آنے کے بعد، اللہ کا میسنجر کے آنے کے بعد بھی ان لوگوں کے رویے میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور یہ ہمیں ویسے ہی ستا رہے ہیں جیسے پہلے ستایا کرتے تھے۔ پہلے بھی انہوں نے ہمارے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابھی بھی پھر انہوں نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، یعنی رسول جب ہمارے درمیان میں موجود ہے اس کے بعد بھی ان کا رویہ ہمارے لیے کوئی اطمینان بخش جو ہے رویہ نہیں رہا ہے، اور ہم پہلے بھی ستائے جاتے رہے تھے، اور ہم تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، اور اس زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، فینظر، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی آج تو تم حرف شکایت زبان پر لا رہے ہو، بنی اسرائیل کو جب دوسری بار ایسی سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا تو وہ سخت پریشان ہو گئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کے طور پر کہنے لگے کہ پہلے بھی ہم پر ظلم ستم ہوتا رہا تھا، اب ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں تو بھی ہم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ظالموں کا ظلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، بس تم اللہ سے مدد مانگتے رہو، عنقریب وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اس سرزمین کا، اس زمین کا، مصر کی حکومت عطا کرے گا، اور تمہاری اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو حکومت دے دی تو اب تمہاری دوسری ایک اور انداز سے تمہاری آزمائش ہوگی، یعنی آج جو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے وہ سختیوں سے اور مظالم سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم صبر سے برداشت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کر کے پھر تمہاری آزمائش کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ تم حاکم بن کر کیسے کام کرتے ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ بھی اسی مصیبت والے دور سے گزر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا قصہ بتاتے ہوئے اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور ان سے بھی یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ عنقریب جو ہے اللہ تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اب تم کیا کام کرتے ہو۔ تو بہنوں یہ تھا آج کی آیات تھی، ایک بار ہم اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ قوم کے سرداروں نے فرعون سے یہ کہا
کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام بہترین انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے بنی اسرائیل جو تھے وہ تمہارے آنے سے پہلے بھی فرعون اور اس کے درباری ہمیں دکھ دیتے رہتے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ چلیے ہم لوگ قرآن پڑھنے کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔